کہتے تھے NRO نہیں مانگیں گے سختی کاٹیں گے، وہ کبھی مریم نواز شریف صاحبہ کا سیل دیکھ لیتے کہ جس 6x10 کے سیل کے اندر ان کو رکھا گیا تھا۔ خان صاحب نے بڑا کیٹیگری کے لیے کہا ہے کہ 7 دن میں اگر حکومت نے کمیشن بنانے کا اندیا نہیں دیا پھر ہماری چوتھی میٹنگ نہیں ہوگی۔ 42 ڈیز لگے ان کو اپنے مطالبات لانے میں، اور ہم سے یہ تقاضا ہے کہ آپ 7 دن کے اندر اندر ان تمام نکات کا جواب دے دیں۔ وہ 7 ورکنگ ڈیز پورے ہوتے ہیں 28 تاریخ کو۔ ویلکم ٹو نیوز لائن، میں ہوں ڈاکٹر ماری ذوالفقار خان۔ پیوز ملک میں جاری سیاسی کھیل بالآخر وہیں پر آ کر رکا ہے جہاں سے شروع ہوا تھا۔ سیاسی ماحول کے حوالے سے جن خدشات کا اظہار ہم گزشتہ پروگرامز میں کرتے رہے وہ خدشات بالآخر سچ ثابت ہوئے۔ حکومت اور PTI کے درمیان جاری مذاکرات کا عمل رک گیا ہے اور گزشتہ روز PTI نے باضابطہ طور پر مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کیا ہے اور وجہ یہ بتائی ہے کہ حکومت نے PTI کے مطالبات پر جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا اور حکومت کا رویہ بھی قابل قبول نہیں ہے، اور اسی لیے بانی PTI نے انہیں یہ کہا ہے کہ مذاکرات اب آگے نہیں چل سکتے۔ حکومت نے بھی PTI کے اس اعلان پر رد عمل دیا ہے۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ PTI کا مذاکرات ختم کرنے کا اعلان افسوسناک ہے۔ PTI ہمارا جواب تو آخر سن لیتی۔ ساتھ ہی ساتھ منسٹر آف انفارمیشن عطا طاہر صاحب نے کہا کہ جو رد عمل PTI کے فیصلے کو جو ان کا آیا، ان کا یہ کہا ہے کہ رد عمل لگتا ہے کہ PTI نے عجلت میں اور بددیانتی پر مبنی فیصلہ جو ہے اسے قرار دیا ہے۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ PTI والے جس طرف دیکھ رہے ہیں وہ سیاسی ایجنڈا پر بات نہیں کریں گے۔ دوسری جانب خبر یہ بھی ہے کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی نے 28 جنوری کو مذاکراتی کمیٹیز کا اجلاس بھی طلب کر لیا ہے، لیکن PTI کی فی الحال شرکت سے انکاری ہے۔ اب ایک طرف مذاکراتی عمل ختم ہونے سے سیاسی لڑائی میں شدت کے خدشات بڑھ رہے ہیں، وہیں دوسری طرف ایک اور اہم ایشو نے جو ہے وہ سر اٹھا لیا ہے جو اس وقت حکومت کی پریشانی میں اضافے کا سبب بن رہا ہے، اور وہ ہے پیکا ایکٹ امینڈمنٹ بل 2025 جو گزشتہ روز نیشنل اسمبلی سے منظور ہوا۔ بل میں امینڈمنٹ کسی بھی ذرائع سے فیک نیوز پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی کے حوالے سے ہے۔ بل کو منظور تو ہو گیا ہے لیکن رد عمل بھی اس پہ شدید آ رہا ہے جو کہ جرنلسٹ کمیونٹی کا ہے، جن کے تحفظات ہیں کہ انہیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ اپوزیشن نے بھی بل کے خلاف پروٹیسٹ کا اعلان کر رکھا ہے۔ تو خدشات یہ بھی ہیں کہ یہ معاملہ بھی سنگینی اختیار کر سکتا ہے اور حکومت کے لیے درد سر بن سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اب حکومت ان سارے معاملات کو کیسے ڈیل کرے گی۔ آج کے پروگرام میں اس پر بات کریں گے۔ رانا عاطف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے، ساتھ ہی ساتھ شرمیلا فاروقی صاحبہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، اور کچھ ہی دیر میں ہمیں بیرسٹر دانیال چودھری صاحب بھی جوائن کریں گے، پاکستان مسلم لیگ نواز سے آپ کا تعلق ہے۔ رانا صاحب گفتگو کا آغاز آپ سے کرتی ہوں۔ انیشل جو ڈیڈ لائن آپ کی جانب سے دی گئی تھی وہ 31 جنوری کی تھی کہ 31 جنوری تک ہم دیکھیں گے کہ کیا کس قسم کا ہمیں جو ہے وہ رسپانس حکومت کی طرف سے ملتا ہے۔ پھر اگلی جو نشست ہے اس کے حوالے سے کہا گیا کہ 28 جو ہے تب تک ہم دیکھیں گے کہ حکومت کا کیا رد عمل آتا ہے۔ مڈ وے آپ نے پہلے ہی یہ ختم کر دیے، کیا اس کی وجوہات کیا ہیں؟ مطلب ابھی تو ٹائم ہے، آپ پورا دیتے تو صحیح، حکومت کو دیکھتے کہ کہاں تک جاتی ہے حکومت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مذاکرات کو تقریباً شروع ہوئے 1 ماہ کے لگ بھگ ہو گیا ٹائم، اور تقریباً 3 سیٹنگز ہو چکی ہیں۔ دیکھیں ہم نے مذاکرات کو بڑا آلریڈی ہم نے اس کو بڑا وہ کر دیا تھا، سمپلیفائی کر دیا تھا، اور بڑا اس کو ہم نے جو ایجنڈا تھا وہ بڑا منیمم رکھ دیا تھا، تاکہ ہم چاہ رہے تھے کہ یہ جو حکومت ہے اس کو کوئی وجہ نہ ملے، کوئی بہانہ نہ ملے کہ مذاکرات سے جانے کا، کیونکہ بڑی دیر سے یہ کہہ رہے تھے دیکھیں آپ ہم سے بات کریں، ہم تو بار بار کہہ رہے تھے کہ دیکھیں آپ لوگ آپ کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے کہ کوئی آپ کوئی ایسی چیز کر سکیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے کہا چلیں ایک سیاسی جماعتیں انسسٹ کر رہی ہیں کہ دیکھیں جی ایک اگر بات کریں ہم سے اب بات کریں، تو اس میں ہوا یہ کہ ہم نے 2 ہی مطالبات رکھے تھے۔ ہم نے کہا کہ 9 مئی کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیں، اور ہم نے کہا جو 26 نومبر کو جو اسلام آباد میں جو ہمارے 13 لوگوں کا جو ناحق قتل ہوا اس کے اوپر آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیں۔ تو ہمارے 2 بڑے بیسک مطالبات تھے، اس میں تو کوئی ایسی کوئی چیز تھی نہیں، اور حکومت ہم نے بار بار کہتے ہیں حکومت پہلے پرنسپلی ایگری کر لے
اس کے بعد جو موڈیلٹیز ہیں وہ تو پھر طے ہونے میں ٹائم لگ سکتا ہے, 1 ہفتہ 2 ہفتے میں موڈیلٹیز طے ہو سکتی تھی, ٹرمز آف ریفرنس بنائے جا سکتے تھے, لیکن حکومت ابھی تک آپ اس پہ پرنسپلی ایگری نہیں کر رہی تھی. تو میرا خیال ہے کہ اس میں تو پھر یہ تو کیا کہتے ہیں نشستم گفتم برخاستم والا کام تھا, اور حکومت کو ہمیں لگ رہا تھا کہ ٹائم بائنگ ٹیکٹکس تھا. تو وہ ہمیں لگ رہا تھا کہ حکومت اب اتنا کوئی خاص انہوں نے کرنا نہیں, صرف انہوں نے لنگر اراؤنڈ ہی کرنا ہے. تو اس لیے آج عمران خان صاحب نے اس لیے آج اس کو کہا کہ اگر یہ نہیں کرتے, اور میں ابھی بھی کہتا ہوں اگر یہ واقعی انٹرسٹڈ ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم بیٹھے ہم اگلی ملاقات میں اناؤنس کر دیتے ہیں, تو اتنا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ کوئی انفینٹ ٹائم پیریڈ کے لیے ایک مذاکرات ہوتے رہے, اس میں بیٹھیں چائے پئیں اور اٹھ کے چلے جائیں. دیکھیں ہم عمران بڑے صاحب قطع کلامی کی معافی, کوئی انڈیفینٹ ٹائم پیریڈ تو آپ نے دیا ہی نہیں تھا. انیشل 31 دین the 28th, تو آپ ان رائٹنگ لے لیتے ان سے. آپ کے پاس بھی آیا تھا جی حکومت نے یہ کہا ہے کہ جی ہم تو مذاکراتی اس پہ کمیشن جو ہے وہ ہم نہیں بنا سکتے, جوڈیشل کمیشن ہم بنانے میں تیار نہیں ہے. تو دیٹ واز ناٹ دیٹ فار اوے, اور مطلب another 3-4 days آپ نے تقریباً 42 دن لیے یہ تحریری طور پر اپنے جو مطالبات ہیں دینے کے لیے. تھوڑا سا اور انتظار کر لیں, 4 دنوں پہ 5 دنوں میں کیا چینج ہو جانا تھا؟ ایگزیکٹلی یہ آنسر ہے کہ اگلے 4 دن بھی ضائع ہونے تھے تو بہتر ہے کہ آج ہی ہم نے فیصلہ کر لیا. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اگر حکومت واقعی انٹرسٹڈ ہے, حکومت کہے کہ ہم جی دیکھیں ہمارے پاس کوئی کاؤنٹر پرپوزل ہے, ہم اس کو ایسے کر سکتے ہیں, ہمیں کوئی 5 دن کا ٹائم دے دیں, یا ہم 28 کو ہم آپ کو کوئی جوڈیشل کمیشن کے بارے میں کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے, تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسے بیسٹر گوہر صاحب نے کہا کہ اگر حکومت واقعی انٹرسٹڈ ہے تو حکومت کہے کہ ہم 28 تاریخ کو ہم اس کو فارملی اناؤنس کر دیتے ہیں, ہم آپ کو ان رائٹنگ دے دیتے ہیں کہ ہم بنائیں گے, تو میرا خیال ہے کہ وہ ہو جائے گا. لیکن یہ نہیں سکتا 28 کو پھر ہم بیٹھ جائیں, پھر دیکھیں جی اگلے فروری. ایسے تو نہیں ہے کہ بیکاز یا تو یہ ہونا کہ آپ کے پاس کوئی بہت پلازیبل پروڈکٹیو پلان بھی ہو, تو آپ کہیں کہ جی 4-5 دن کا بھی ہم انتظار کیوں کر رہے ہیں, ہم ابھی جو ہے وہ ہم اس کو ختم کر رہے ہیں بیکاز حکومت از ناٹ انٹرسٹڈ. کہیں ایسے تو نہیں ہے کہ آپ جس طرف آپ دیکھ رہے تھے, کیونکہ آپ تو شروع سے کہہ رہے ہیں کٹ پتلی حکومت ہے, ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, جہاں سے آپ دیکھ رہے تھے, جہاں سے آپ نے کافی ساری امیدیں بھی جو ہیں وہ وابستہ کر لی تھیں, وہاں سے جب منفی آیا اور یہ کہا گیا کہ آپ پولیٹیکل کوارٹرز کے ساتھ ہی کریں, تو وہاں سے آپ کو جب نہ مل گئی تو آپ نے پھر سوچا کہ اب اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. نہیں, بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں ہم 12 کہہ چکے ہیں کہ ہم جو بھی مذاکرات ہم کر رہے ہیں اس کی صرف ایک ریزن ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس ٹائم سیاسی اور معاشی طور پہ پاکستان بالکل سٹیگننٹ ہو چکا ہے, کوئی چیز پروگریس نہیں کر رہی. اگر اس ملک کو یہاں سے آگے لے کے جانا ہے تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے اوپر جو 2 آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں ان پہ جوڈیشل کمیشن بن جائے, اور اس کے بعد پھر ہم چیزوں کو وہاں سے آگے لے کے جائیں. دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ ہم اس حکومت کو کہتے ہیں یہ فارم 47 کی حکومت ہے, ہم نہیں کہتے, پورا پاکستان کہتا ہے. اس کے باوجود ہم نے الیکشن کی انکوائری کا مطالبہ نہیں کیا. ہم نے کہا چلیں, کیونکہ وہ اس پہ حکومت تو پھر بالکل ہی کہے گی دیکھیں جی ہم نے تو مذاکرات کرنے نہیں ہے. ہم نے صرف ان کو ایک سپیس دی. اگر یہ گلٹی نہیں ہے, اگر ان کا کسی چیز میں ان کا دامن صاف ہے, تو ان کو کیا مسئلہ ہے جوڈیشل کمیشن بنانے پہ؟ میرا تو بڑا سمپل سوال ہے کہ ان کو کیا مسئلہ ہے, یہ بنا دیں آرام سے. یہ پوائنٹ گورنمنٹ کی طرف لے کے جاتے ہیں. بیرسٹر صاحب یہ بتائیے کہ گو کہ میں یہ کہوں گی کہ پی ٹی آئی نے جو ہے, جیسے میں نے کہا بھی, لگتا ہے کہ بڑی ہیسٹلی جو ہیں وہ مذاکرات ختم کر دی ہیں, لیکن فلپ سائڈ یہ ہے کہ آپ کی طرف سے بھی کچھ اس طرح کا رد عمل یہ کہا گیا کہ سن لیتے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. منسٹرز پہلے سے کہہ رہے تھے, انکلوڈنگ دی انفارمیشن منسٹر, ڈیفینس منسٹر, دے ڈنٹ سیم ویری پازیٹیولی انکلائنڈ ٹورڈز دیم, تو وہ تو پہلے سے وائبز یہی آ رہی تھیں. لیکن ابھی بھی اگر آپ یہ کہہ دیتے نہیں جی ہم سوچ رہے ہیں, تو شاید پی ٹی آئی وہ ختم نہیں کرتی. اس سے ان کی جو وہ بات کر رہے ہیں کہ نشستن گفتن برخاستن, اس کو جو ہے وہ تقویت ملتی ہے, اور یہ بھی کہ آپ کے پاس شاید دینے کے لیے زیادہ کچھ ہے نہیں. تھینک یو ڈاکٹر صاحب فار ہیونگ می آن دا شو. ڈاکٹر صاحب جو یہ بات کر رہے ہیں, دیکھیں عرفان صاحب نے اس دن جب اپنا موقف دیا تو انہوں نے پہلی چیز یہ کہی کہ آپ کو بیٹھ کر, ہم نے آپ کو کب کہا ہے کہ ہم کوئی جو کمیشن کہہ رہے ہیں اس کو بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں, یا ہم نے کب آفیشیلی آپ کو کہا ہے کہ جو آپ باتیں کہہ رہے ہیں ہم ان سے اگری نہیں کرتے. دیکھیں ان کے ساتھ جب لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی تو کافی چیزیں طے پا گئی تھی, اور ان کے ساتھ چیزیں جب یہ نکلے تھے تو دے آر آلسو فائن ود اٹ, اینڈ یو سو دا اسٹیٹمنٹس, اور ہماری طرف سے بھی اسٹیٹمنٹس. یہی کام ہوا تھا جب 26 نومبر کو بھی, جب ان کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کر لیے گئے تھے چیزوں کے, اور جب انہوں نے دیکھا کہ چیزیں طے پانے لگی ہیں تو یہ بیک ٹریک کر گئے.
اور انہوں نے جھوٹ بولا اور پھر انہوں نے حملہ کر دیا. یہی طریقہ, یہی ایگزیکٹلی واٹ اے کوانسیڈنس ہیپن آن 26ویں ترمیم آلسو. دے ہیڈ اگریڈ, وہ فل اسٹاپ کاما چیزوں کے اوپر اگری کر کے بیک ٹریک کر گئے, کیونکہ ان کے ہینڈلرز جو ہے ڈاکٹر صاحب, ان کے پاس کارکردگی تو ہے نہیں بتانے کے لیے, ان کے پاس اور تو کچھ ہے نہیں, تو ان کے جو ہینڈلرز ہیں ان کے پاس ایک ہی چیز ہے جس سے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں, اور وہ نفرت. ان کی سیاست کا محور ہے نفرت, تفریق, اداروں کو گالی دینا, انسٹیٹیوشنز کو برا بھلا کہنا, لیکن اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی دکھانے کے لیے نہیں ہے. اگر یہ کامیاب مذاکرات اور یہ ٹیبل کے اوپر آ جاتے ہیں تو ان کی سیاست کیا رہے گی؟ پہلی چیز, کیونکہ یہ پاکستان کے خلاف سیاست آج کر رہے ہیں, لیکن یہ پھر بھی ان کو دوبارہ پذیرائی جو ہے وہ ملتی ہے ڈسپائٹ اتنی ساری جو بھی ان پہ جتنے بھی ان پہ جو ہے وہ ان پہ جو مصیبتیں آئیں, اس کے باوجود فیبروری کا جو الیکشن ہوا اس میں دے پرفارمڈ ایکسٹریملی ویل. تو ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں کہ واٹ واز موزولینی؟ ایگزیکٹ سیم تھنگ. واٹ واز نازیز؟ ایگزیکٹ سیم تھنگ, کہ نفرت کی بنیاد کے اوپر آپ نے لوگوں کو اکٹھا کر لیا. کیا لیڈرز نفرت کی بنیاد کے اوپر اپنی قوموں کو بناتے ہیں کہ گالی, تفریق, نفرت, گالیاں دو کسی کا؟ مطلب دیکھیں نا, آج تو یہ ہو گیا کہ یا کالا ہے یا سفید ہے, گرے تو ختم ہی ہو گیا نا, کہ آپ کا اپنا کوئی اوپینین ہو سکتا ہے, یا آپ کسی چیز سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں, یا آپ کسی چیز سے اگری. جو ان کی بات میں ہاں کرے گا وہ ٹھیک ہے, جو نہیں کرے گا وہ چور ہے, وہ ڈاکو ہے, وہ قاتل ہے. ڈاکٹر صاحب, پبلک از ناٹ سبسکرائبنگ ٹو دیٹ ایجنڈا. آپ کو اگر آپ کو بائی الیکشنز جو ہوئے وہ آپ کو اس کے رزلٹس آپ کے سامنے ہیں. اس کے بعد جو ہوا, لوگ ان کی اپنی جماعت میں پارلیمان میں بیٹھے ہوئے لیڈرز, وہ عمران خان کا, ان کی گالی گلوچ کا, ان کا اپنا جو ایجنڈا ہے اس کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ ہمارے پاس آتے ہیں اور ہاتھ جوڑتے ہیں کہ بھائی کوئی کم کچھ چیزیں آگے چلاؤ, کی کر دو, سانو کی طرف پھنسا دیتا ہے. ڈاکٹر صاحب, ہاف آف دم آر لائک دیٹ. اور جو ان کے باہر بھی سپورٹرز ہیں, دے آر ناٹ ریڈی فار دس. تو اگر چیزوں کو دیکھیں, انہوں نے چلانا ہے, چیزوں کو بہتری کی طرف لے جانا ہے, تو پھر سیاسی جماعتوں کی طرف رخ کرنا کرے گا. پھر ان کو ریلیف پارلیمان سے ملے گا, پھر ان کو ریلیف تمام پولیٹیکل پارٹیز کو انگیج کر کے ملے گا. اگر ان کو کوئی سمجھ سکتا ہے, یا کوئی اگر ان کے لیے اس چیز سے گزرا ہوا ہے, وہ تو ہم یا پیپلز پارٹی یا اور جو پولیٹیکل پارٹیز بیٹھی ہیں وہی کر سکتی ہیں. دے نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. اچھا شرمیلا صاحبہ, اس سے جب سے یہ مذاکرات کال آف ہوئے ہیں تو بار بار یہ بات ہو رہی ہے, اور جو پی ٹی آئی اپنا موقف پیش کر رہی ہے کہ جی یہ جو کمیٹی ہے یہ امپاورڈ ہی نہیں تھی, اس کو تقویت بھی ملتی ہے کہ شاید آپ کے پاس, کیونکہ جو یہ فرسٹ اینڈ فارموسٹ مانگ رہے ہیں وہ چیزیں اس طرح کی ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ سے منسلک ہیں. تو وہ بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ آپ لوگ امپاورڈ نہیں ہیں, آپ لوگوں کی کمیٹی جو ہے وہ امپاورڈ ہی نہیں تھی, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ایفرٹ اینڈ فیوٹیلٹی ہے بیسکلی. جی شکریہ ماریہ. دیکھیں, آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ ون تھنگ. شروع دن سے جب یہ مذاکرات کی بات ہوئی تھی اور ایک کمیٹی قائم ہوئی تھی, تو ہم سب کے یہ خدشات تھے کہ پی ٹی آئی ایونچولی کیا کرے گی, اور کیا ان کی نیت میں کوئی فقدان ہے کہ نہیں ہے. اور میرا خیال ہے کہ اب یہ جو بائیکاٹ انہوں نے اب اناؤنس کیا ہے, اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کبھی بھی اس کے بارے میں سیریس نہیں تھے. 3 نشستوں میں بیٹھنے کے بعد اب جب حکومت کو انہوں نے ریٹن اپنی ڈیمانڈز دی ہیں اور حکومت نے ان کو جواب دینا ہے, وہ جواب سننے سے پہلے کمیٹی کا بائیکاٹ کرنا, اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ کبھی بھی اس معاملے میں سنجیدہ نہیں تھے. انہیں کیا پتا کہ حکومت وہ کمیشن بنا رہی ہے کہ نہیں بنا رہی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ کسی سے مذاکرات کرنے بیٹھتے ہیں اور جب بات چیت کرتے ہیں, جی حکومت کہہ بھی تو نہیں رہی, جہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سن لیتے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ ہم اس پہ سوچ رہے ہیں تو شاید وہ اگلی نشست میں آ جاتے. نہیں ماریہ, آپ یہ کہہ دیتے, وہ یہ سن لیتے, وہ یہ کہہ دیتے, ہم یہ کہہ دیتے, یہ باتیں نہیں ہیں. اگر 28 تاریخ کو میٹنگ رکھی ہے, آپ جائیں اس میٹنگ کے اندر, دیکھیں حکومت کا کیا موقف ہے, ہاں یا نہ ہے, یا کس حد تک وہ آپ کی ڈیمانڈز کے اوپر راضی ہے, نہیں راضی. دیکھیں مذاکرات تو یہی ہوتے ہیں نا, یہ کوئی بلیک میلنگ تو ہے نہیں کہ ہم نے ڈیمانڈز دی ہیں, وہ 100% اس کے اوپر حکومت راضی ہو جائے. What is negotiation? Negotiation is you sit across a table, you give and take. This is what negotiations and dialogue is all about. جنگوں میں بھی, بڑی بڑی جنگوں میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ بیٹھ کے نیگوشیٹ کرتے ہیں. یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ جی ہم نے یہ کہہ دیا, یہ کرو تو نہیں کرو, ورنہ چلو اپنے گھر چلو. This is not the way. یہ طریقے کار نہیں. یہ اپنے آپ کو بھی انڈرمائن کر رہے ہیں, اس پارلیمنٹری کمیٹی کو بھی انڈرمائن کر رہے ہیں, جو کہ ہمیں اندازہ تھا کہ ان کی نیت ہی خراب ہے, شروع سے ہے, ہر چیز کے اندر ہے اور ہر چیز میں یو ٹرن لیتے ہیں.
अब अगर ये कहते हैं कि जी ये कमेटी एम्पावर्ड ही नहीं थी, तो भाई 3 नशिस्तों में आके बैठ, पहले दिन से ही रद्द कर देते, कहते जी हमें तो बैठना ही नहीं। खुद ही कहा कि हम आपसे बात करने को तैयार हैं, खुद ही आए, तीनों कमेटीज में जब गए उसके बाहर निकले तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें हुई। अजीब मंतक है जी, मुझे तो ये आई एम सो एक्चुअली डिसअपॉइंटेड इन देम, बट एक्चुअली पार्लियामान के अंदर पार्लियामान के बाहर इनका एक अजीब ही माहौल है, अजीब ही माहौल है। कौन फैसले करता है, कौन इनको गाइडेंस देता है, ये मेरी समझ से बाहर है। अच्छा राना साहब, आपकी तरफ आने से पहले मैं जरा बैस साहब से पूछ लूँ। बैस साहब, ऑल स्टिल नॉट लॉस्ट, जो 28 की नशिस्त है, अगर ये नहीं आते, क्या आप तहरीरी तौर पे अपनी जो आपने निगोशिएशंस या जो भी आपने जो अग्री जिस पे किया है, क्या लिख के देने के लिए तैयार है? मे बी अगर आप ये बात कर रहे हैं कि जी सुन लेते, अगर कोई चीज़ इस तरह की निकलती है जिस पे वो रजामंदी उनकी होती है तो वो वापस आ जाएंगे, वो तो ये बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, इन निगोशिएशंस हवा के साथ तो हम कर नहीं रहे। अगर जिस पार्टी के साथ कर रहे हैं और जिस जमात के लोगों के साथ कर रहे हैं, अगर वही तैयार नहीं है और वो कहते हैं हम इनसे बाइकआउट करते हैं, वी आर नॉट पार्ट ऑफ इट, तो मतलब व्हाट नेगोशिएशन, वेयर डू वी स्टैंड? मतलब लेकिन उसमें आई हैव टू, एक सेकंड, उसमें ये कहा गया है कि जिस तरह ये हमारी पूरी जो है ये रिटन जो है चीज़ें सारी हुई थी, ये हमें रिटन तौर पे दें कि ये नेगोशिएशन से बाहर जा रहे हैं, वो उन्होंने अभी तक नहीं दिया। सो टेक्निकली नेगोशिएशंस आर स्टिल ऑन, बिकॉज आप मांग रहे हैं रिटन, वो मिला नहीं है। सो आप उनको, अगर आपने नहीं, मतलब आप जो, अगर आप सोच रहे हैं कि जी हम तो बना रहे थे कमेटी या जो भी है, और इनको आप समझते हैं कि ये राह फरार इख्तियार कर रहे हैं, तो टेक देम टू टास्क, आप बता दें कि जी हम तो ये एग्री कर रहे थे, शायद वापस आ जाए। देखें डॉक्टर साहब, नहीं, जब तक ये देखें, अगर ये चीज़ें आगे तब चलेंगी जब ये सीरियस होंगे। अगर मैं और आप बैठकर किसी की सुलह करा रहे हैं और तीसरा बंदा चौथे दिन कहता है भाड़ में जाए तुसी दोए, मैंने नहीं सुलह करनी दूसरे फरीक के साथ, तो मतलब हाउ कैन वी टेल वन पर्सन जिसकी हम सुलह करा रहे हैं कि बैठ के तुम उसका मुज़ाकरात करो या चीज़ें करो। जब तक टेबल के ऊपर आके आप बात नहीं करेंगे तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। हम इनसे यही कह रहे हैं कि देखें, आपकी इनको क्या जल्दी है, या क्या इनकी कोई आग लगी हुई है, या कुछ और ऐसा मसला है कि बैठ के मफाहमत से चीज़ों को हल करें। देखें, इनकी सियासी ये मौत है, ये रियलिटी है कि मुल्क आज बेहतर हो रहा है। ये हाथ उठाकर दुआएं करते थे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाए, ये हाथ उठाकर दुआएं करते थे कि IMF कर्जा ना दे। IMF के पास जाके उन्होंने धमकियां दी कि IMF ने अगर पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के गरीब, बेरोज़गार, मज़दूर को बेल आउट किया तो हम पाकिस्तान को बंद कर देंगे। इन्होंने सिविल नाफरमानी की बात की। इनकी तमाम चीज़ें जो हैं वो नफ़रत की बुनियाद के ऊपर है। तो मुझे बताएं कि फिर इनकी सियासत क्या रहती है, या क्या ये आज भी उसी तर्ज के ऊपर लगे हुए हैं कि ये जो रोज़ का मामले हैं, गाली गलोच, ये चलता रहे और इनकी भी जो दाल है वो बिकती रहे। नहीं, लेकिन कमीशन अगर आप बना देते हैं, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, अगर कमीशन आप बना देते हैं, आपको याद है कि 2013 के इलेक्शंस पे भी जब नासिरुल मुल्क साहब की कमीशन बनी थी, उसके बाद उन्होंने जो भी अपनी सारी रिजर्वेशंस या कहा कि मुनज़्ज़म तौर पे धांधली नहीं हुई, नहीं नजर आया, तो इनको एक तरह से प्लेकेट हो गई थी सिचुएशन। आप अभी भी करवा लें, यू नेवर नो कि क्या निकलता है उसमें से। डॉक्टर साहब, हमने तो कहा ही नहीं है कि हम नहीं करा रहे ना, मतलब मुझे बताएं ना कि हम जिस फरीक के साथ नहीं, लेकिन टाइम जो था वो बुध को ख़त्म होना था, ठीक है ना, उससे 5-4 दिन पहले ये भाग जाएं और कहें कि हमने नहीं बैठ के करना मुज़ाकरात, आप जो मर्जी करें, हमने आपसे बात नहीं करनी। फ्लोर ऑफ द हाउस में आके कहें, हमारे स्पीकर के चेंबर में आके ये अपना मैसेज दे के जाएं कि हमने नहीं करनी, तो फिर आगे चीज़ें कैसे चलेंगी? अगर चीज़ें तो आगे तब चलनी है जब ये बैठ के डायलॉग की बात करें, चीज़ों को चलाने की बात करें, और जब तक ये इस चीज़ को सीरियस नहीं लेंगे। मैं आपको बताऊं कि मैं एज अ पॉलिटिकल वर्कर, देखें ये जो आज जिस चीज़ से गुजरे हैं डॉक्टर साहब, मैं छोटा सा था हम गुजरे हैं। हमने मुशर्रफ के टाइम पे ऐसे लोग भी हमारे पास आए हैं कि जो हमें कहते थे तुम लोग एक लीटर के लिए तरसोगे, ठीक है ना। मेरे वालिद साहब 3 साल जेल रहे, फिर दोबारा उनको निकले, फिर जेल में चले गए, फिर इमरान खान के टाइम पे हमने सारा की चीज़ें देखी। मैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता हूँ कि पॉलिटिकल लोग जो हैं वो बड़े मुश्किल टर्मोइल और चीज़ों से गुजरते हैं, लेकिन इसका जो हल है, देखें वो हल टेबल के ऊपर ही है। आपने अगर तो अपने वर्कर्स को, सपोर्टर्स को और ख़राब करना है और मुल्क को ख़राब करना है तो फिर तो ठीक है। देखिए, आपका ऐसा कोई बात नहीं है कि आप पार्लियामान में आके रोज़ कागज़ उड़ाते हैं, रोज़ फाड़ते हैं, धज्जियाँ उड़ाते हैं। जो टैक्स पेयर्स जिनके पैसों से वहाँ बैठे हैं उनकी हम बात ही नहीं करते, हम कोई कंस्ट्रक्टिव बात नहीं करते। हम कमेटीज़ को अभी तक चला ही नहीं रहे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अभी तक एक्टिव नहीं हुई इनकी वजह से, जो और बिजनेस जो है नहीं, लेकिन एक्टिव का मतलब कि थिंग्स शुड हैव बीन रोलिंग राइट नाउ। हम बैठ के क्रिटिसिज्म करते हैं कि वाटर एंड पावर में ये गलती हो रही है, एजुकेशन में ये हो रहा है, इनके साथ भी हम चीज़ों से एग्री करते हैं।
چیزیں پولیٹیکل پارٹیز ڈائلاگ کے ساتھ آگے لے کرتی ہیں. یہ تو وی آر میکنگ اے موکری آف آور سیلوز اینڈ دا پیپل پارلیمنٹ. اور لوگ آگے کہتے ہیں, لوگ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہو, کہتے ہیں باہر میں جائے, ان کے تو ڈرامے ہی نہیں ختم ہو رہے, روز ان کے کرتے ہیں. تو آئی تھنک دے نیڈ ٹو کم آن دا ٹیبل, دے نیڈ ٹو ریئلائز اینڈ کم آن دا ٹیبل. ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, اس کے بعد رانا صاحب کی طرف جائیں گے اور رانا صاحب سے پوچھیں گے کہ اور کیا رانا صاحب کے پاس اس وقت جو ہے وہ پلان بی میں کیا ہے. ٹیکنیکلی آل دا کارڈز آر آن دا ٹیبل, تو پلان بی کیا ہے, کس طرح جو ہے یہ معاملات وہ سمجھتے ہیں سلجھا سکتے ہیں. دیٹ اینڈ مچ مور رائٹ آفٹر شارٹ بریک. تیزی سے پھیلتی ڈیجیٹل دنیا ایک زبردست صلاحیت کے ساتھ ساتھ ایک اہم ذمہ داری بھی. الیکٹرانک جعلسازی, اسپیمنگ, دھوکہ دہی بشمول آئیڈینٹی تھیفٹ, چائلڈ پورنوگرافی اور سائبر سٹاکنگ اور انچاہی مداخلت کرنا وغیرہ سنگین جرائم ہیں. اگر آپ اس میں حکومت کی معاونت کرنا چاہتے ہیں تو براہ کرم ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں. درست ہر وقت بر وقت. خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں, یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو. گھنی گٹائیں یہاں ایسی بارش برسائیں کہ پتھروں سے بھی رویدگی محال نہ ہو. خدا کرے کہ نہ ہم ہو سرے وقار وطن اور اس کے حسن کو تشویش ماہ و سال نہ ہو ہر ایک فرد تہذیب و فن کا اوج کمال, کوئی ملول نہ ہو, کوئی خستہ حال نہ ہو. خدا کرے میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو, زندگی وبال نہ ہو. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ران صاحب کی جانب جاؤں گی. ران صاحب, بریک سے پہلے جو بات ہم کر رہے تھے کہ آپ مذاکرات میں تو چلے نہیں جا رہے, آپ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ نان سیریس ہے, بٹ دین واٹس دا پلان بی؟ آپ نے سڑکوں پہ بھی آ کے دیکھ لیا, اس کو کوئی فرق نہیں پڑا, محرکات جو بھی ہوں, بہرحال آپ اپنے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکے. اس کے بعد سول ڈس اوبیڈینس کا بھی آپ نے کہہ دیا, اس سے بھی اس طرح کوئی خاطر خواہ فرق نہیں پڑ رہا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ دس از دا لاسٹ ریزورٹ؟ اب آپ پھر سڑکوں پہ آنے کی بات کر رہے ہیں, اس سے حاصل کیا کریں گے سر؟ دیکھیں, جمہوریت کے اندر آپ ایک جہد مسلسل ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے 2 ماہ کا ٹارگٹ رکھ لیا, 3 ماہ کا. آپ اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو کرتے ہیں. ہمارے آبجیکٹیوز ہیں کیا؟ دیکھیں, یہ تو دو میں نے بات بتا دی آپ کو. وہ ہم نے صرف ان کا, ہم بار بار, میں پہلے بھی ہم کہہ چکے تھے کہ ہم نے ان کا صرف بلف کال آف کرنا تھا. یہ تو ایسے ہی ایک فرمائشی پروگرام حکومت ہے, تو اس کو تو کوئی زیادہ سیریس نہیں لیتا. یہ ان کی بڑی ان کے لیے بات ہے کہ ان کو یہ ہم ان کو انٹرٹین کر رہے تھے. یہ آئی تھنک اسی میں بڑے خوش ہو رہے تھے کہ ہم نے ان کے ساتھ مذاکرات کر لیے ہیں. تو اس لیے جمہوریت میں اب آپ پوچھ رہی ہیں کہ آگے کیا ہوگا. دیکھیں, ہم ہر چیز کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے پبلک کو بھی موبلائز کیا. آپ دیکھیں 8 فروری کا الیکشن پی ٹی آئی ہینڈز ڈاؤن جیت گئی. مفتاح, آپ انڈیپینڈنٹ سروس کو چھوڑ دیں, آپ پی ٹی آئی کو آپ چھوڑ دیں, انٹرنیشنل آبزرورز کو چھوڑ دیں, ہر چیز کو آپ چھوڑ دیں. ان کی پارٹی کے اپنے لوگ اب ان کو بھی کہہ دیں گے کہ وہ ان کو بھی کچھ نہیں پتا. ماشاءاللہ ان کا تو کوئی ہے ہی نہیں ہے. جہاں پہ لوگوں کو ووٹ لے کے آ جاتے ہیں تو ان کے پاس عجیب و غریب قسم کی ان کو کوئی محض لاجک بتا دیتا ہے, وہ ٹی وی پہ آگے بولنی شروع کرتے ہیں. اور بھائی, لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے, پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ووٹ دیا ہے, ہم 3/4 سیٹیں جیت گئے تھے. یہ پتہ نہیں کس سے کمپیئر کر رہے تھے ہمیں, کسی مجھے تو ان کی بات کی لاجک سمجھ نہیں آئی. زبیر عمر کی آپ سنیں, ان کا پی ٹی آئی ہینڈز ڈاؤن سارا الیکشن جیت گئی. مفتاح اسماعیل نے کہا کہ کراچی میں 20 میں سے 15 سیٹیں پی ٹی آئی جیت گئی تھی, اور پورے پنجاب میں
ہمارا ووٹ بینک ان سے ڈبل تھا اور سیٹیں بھی ان سے ڈبل سے زیادہ تھیں. تو شاہد خاقان عباسی نے بھی یہ کہا کہ آپ نے 8 فروری کا الیکشن ہے وہ پی ٹی آئی جیت گئی اور آپ نے حکومت ان کو دے دی. تو اسی لیے یہ سارا جو کرائسس اس ٹائم ہے, دیکھیں آپ سمجھیں وہ کرائسس کی بیس کیا ہے. کرائسس کی بیس یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا, عمران خان کو ووٹ دیا تھا, اور ہوا یہ کہ ہم نے ایک 17 سیٹوں والی جماعت کو ہم نے حکومت دے دی. اور اس سے ہوا کیا کہ آج پاکستان میں آپ دیکھیں, ان کو میں اپنے یہ جو دانیال صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے. پہلے تو ان کی بہتری کی مجھے ڈیفینیشن نہیں پتا. یہ بہتری ان کا خیال یہ ہے کہ ہم نے جتنی تباہی کی تھی اب اسے تباہی کی سپیڈ کم ہو گئی ہے. آئی تھنک ان کا مطلب اسے یہی ہے. میں آج کی آپ کو رپورٹ بتا رہا ہوں کہ 176 ٹیکسٹائل ملیں بند ہو چکی ہیں پاکستان کے اندر, اور میجورٹی پنجاب میں بند ہوئی ہیں. 550 جو بڑے ٹیکسٹائل یونٹ ہیں ان کے اندر سے. لیٹسٹ ڈیٹا آپ چیک کر لیں, جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے وہ آپ کی کانٹریکٹ کی ہے 1.25% سے. ان کے 1.25% آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کانٹریکٹ کر گئی ہے ایز کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر. تو مجھے تو پتہ نہیں ہے انفلیشن جو یہ کہہ رہے ہیں انفلیشن کا نمبر نیچے ہے, اس کی میں آپ کو سمپل ریزن بتا دیتا ہوں. جب ایک دفعہ ہائپر انفلیشن ہو جائے, جب چیزیں ایک ساتھ اتنی زیادہ مہنگی ہو جائیں, تو اس کے بعد اس میں سے وہ سپیڈ ہے اس میں کمی ہے. دس از کہتے ہیں ڈیکریز ان انکریز ہے. یہ کوئی ایبسولوٹ نمبر جو 2 سال کا بیس لائن نمبر تھا اس سے نیچے چیزیں نہیں آئیں. پہلے اگر 40% مہنگائی ہو رہی تھی تو اسے اب وہ سپیڈ اب رک گئی ہے. اور ظاہری بات ہے کیونکہ لوگوں کی جو قوت سکت ہے چیزوں کو خریدنے کی وہی ختم ہو گئی ہے. تو اس لیے حکومت, اگر یہ جو فارم 47 کی حکومت ہے, اگر یہ جینولی انٹرسٹڈ ہوتی, اگر یہ چاہتی کہ ملک کہ جیسے بھی چلیں یہ آگے بیٹھ گئے ہیں, اگر یہ چاہتے کہ اس کو I'm sorry آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, وہ چیزیں بات ہو گئی, بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس اس وقت کیا پلان بھی ہے. بیکاز آپ نے بات کی پبلک کو موبلائز کرنے کی, 9 مئی کو آپ نے کیا, اس کا فال آؤٹ آپ کے سامنے ہے. 25-26 اگین میں یہ نہیں کہتی کہ حکومت کی طرف سے کیا کس قسم کی جو ہے وہ امپیڈمنٹس آپ کے لیے کریٹ کی گئیں, بٹ نان دا لیس آپ اپنا مقصد اچیو کرنے میں کامیاب نہیں رہے. اب آپ کیا وہی are you going to repeat the same recipe دوبارہ جس سے آپ کو نتائج حاصل نہیں ہوئے؟ ساری چیزیں کر کے دیکھ لی ہیں, وہ نہیں جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے جو ہے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو رہے تھے, سینٹورس سے واپس جانا پڑا تھا. Having said that, اب آپ کیا کریں گے, نیا کیا کریں گے, what options do you have? دیکھیں میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں, ہم اپنی پوری کوشش جاری رکھیں گے جمہوری طریقے سے, آئینی طریقے سے, کہ ہم چاہتے ہیں یہ ملک اس دلدل سے نکلے. اور یہ جو پچھلے 3 سال سے یہ جو لوگ ہمارے اوپر مسلط ہوئے ہیں, جنہوں نے اس ملک کی معیشت بھی تباہ کر دی, آپ نے آئینی طور پہ بھی ملک کو بالکل مفلوج کر کے رکھ دیا. سیاست کی جو پہلی ماشاءاللہ انہوں نے جو نارمز تھیں وہ کافی لو کر دی تھیں, اب اس سے بھی نیچے چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے, ہم یہ چاہ رہے تھے کہ چلیں جیسے بھی ہے, ہم ایک قدم صرف پاکستان کے لیے, ہم نے بار بار جیسے دیکھیں پہلے کہتے ہیں مذاکرات نہیں کرتے, جب ہم مذاکرات کی طرف آئے تو انہوں نے کہا جی دیکھیں یہ تو مذاکرات کی طرف آ گئے ہیں. انہوں نے ہمیں حالانکہ انہوں نے ہمیں تھوڑی تانا زنی بھی کی, دیکھیں جی اب آپ مذاکرات کر رہے ہیں, اور مذاکرات کو ہمیں یہی ان کا تھا کہ یہ مذاکرات کو کمزوری سمجھیں گے. ہمیں مذاکرات دیکھیں, پی ٹی آئی کو اگر پی ٹی آئی اپنے لیے سوچے تو ہمیں مذاکرات کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو آنیسٹلی بات بتا رہا ہوں. دیکھیں ہمارا بڑا پن دیکھیں آپ کہ 8 فروری کا الیکشن چرا لیا ہم. 9 مئی کے بعد سے انہوں نے ہمارے ہزاروں ورکروں کے اوپر جو ظلم و بربریت کی, اس کے بعد جو 26 نومبر کو ہوا, اس کے باوجود ہمارے ساتھ جتنا ظلم و ستم ہوا عمران خان صاحب کے اوپر اور بشرا بی بی کے اوپر, وہ تقریباً 1.5 سال سے پابند سلاسل ہے. ہماری ساری سیاسی لیڈرشپ شاہ ملک قریشی سے لے کے مسئلہ ہے نا اس ملک کا, یہی مسئلہ ہے. یہ ایک وشس سائیکل ہے جس سے کبھی کوئی مستفید ہوتا ہے اور کبھی کوئی مستفید ہوتا ہے, لیکن ہماری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اس کا جو ایک پرماننٹ حل ہے وہ نکالنے کے لیے آپس میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے, بیکاز ہر کسی کو اپنی باری چاہیے. I'm not just talking about you, میں اوور آل ایک بات کر رہی ہوں. میں ذرا شرمیلا صاحبہ کی طرف چلوں. شرمیلا صاحبہ مجھے یہ بتائیے کہ جہاں obviously اس وقت ران صاحب کی گفتگو ہے, ران صاحب کے پاس اس وقت کوئی اس طرح کا پلان نہیں ہے جس سے اسٹیبلٹی جو ہے وہ آئے. وہ سارے اپنے کارڈز جو ہیں they've utilized all their cards. اس وقت صرف ایک کارڈ رہ گیا, ٹرمپ کارڈ, وہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں تک جو ہے وہ چلتا ہے. آئی تھنک وہ بھی ذرا اوور ایکسپیکٹڈ, ان کی جو اسٹیٹ کرافٹ سے کچھ اوور ایکسپیکٹیشنز ہیں, اس طرح نہیں چلتی چیزیں. Having said that, being a supporter of the government, میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ یہ تو حکومت کے حق میں بھی نہیں ہے کہ آئے روز جو ہے وہ دھرنے ہو رہے ہوں, چلیں دوبارہ سڑک پہ نکل آئیں, ان کو آپ بے شک کامیاب نہ ہونے دیں.
آپ کو انٹرنیٹ بند کرنی پڑتی ہے، جس سے ملک کی معیشت جو ہے وہ بری طرح سے مفلوج ہو جاتی ہے، آپ کو لوگوں کو جو ہے وہ اندر بند کرنا پڑتا ہے، آپ کی جو سیکیورٹی پہ جو ہے آپ کا خرچہ زیادہ ہوتا ہے. یہ وہ سارے پیسے ہیں جو اس وقت ہمارے نیشنل ایکسچیکر میں پبلک کی سروس میں جا سکتے ہیں. تو حل تو آپ کے پاس بھی اس طرح کوئی نہیں آ رہا. دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ اگر سامنے والا کسی طریقے سے ماننے کو تیار نہ ہو اور اس کا مطلب اور منطق یہی ہو کہ ہر طریقے سے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے، اکانومی کو ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے، عوام کے مسائل حل نہیں ہونے دیں، تو پھر تو اس کا کوئی علاج نہیں، وہ لا علاج ہیں. اور مجھے تو لگتا ہے یہ لا علاج لوگ ہیں، کیونکہ جب یہ اپنی حکومت میں بھی تھے اس وقت بھی سمجھتے تھے اپوزیشن میں اسی طریقے سے حکومت چلاتے تھے. جو ان کو آئینہ دکھاتا تھا یا ان کے خلاف بات کرتا تھا وہ یا تو جیل میں ہوتا تھا یا نیب کی کسٹڈی میں ہوتا تھا. حکومت یہ نہیں چلا سکے، پاکستان کو ترقی راہ پر یہ گامزن نہیں کر پائے. اب جب یہ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، جب بھی اپنا ایک آئینی کردار نہیں ادا کرے، تنخواہیں لے رہے ہیں، تنخواہیں بڑھانے کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن عوام کا ایک مسئلہ اس کے اوپر یہ بات نہیں کرتے، اور جو دوسرے کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی ہاؤس میں ڈسٹرپشنز کرتے ہیں. سو آئی ڈونٹ نو کہ یہ ایگزیکٹلی کیا. آئی تھنک دیر آر سیلف ڈسٹرکٹنگ مشین. یہ اپنے آپ کو بھی برباد کریں گے اور پاکستان کو بھی بربادی کی راہ کے اوپر لے کے جائیں گے. اٹ از ویری ویری انفارچونیٹ بیکاز دیکھیے، چاہے آپ مانے یا نہ مانے، ووٹ ان کو ملیں، ان کے ممبران اسمبلی کے اندر بیٹھے ہیں. اب جب آپ اسمبلی میں بیٹھے ہیں تو جن لوگوں نے آپ کو ووٹ دیے ان کی ریپرزنٹیشن کرتے ہوئے ان کے مسائل پہ تو بات کریں نا. حکومت سے ڈیمانڈ تو کریں، حکومت سے کام تو کروائیں، لیکن وہ بھی نہیں کرواتے ہیں. اب اگر ان کا صرف مقصد اور مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو باہر نکالنا ہے جیل سے اور دوبارہ اقتدار میں لانا ہے، تو پھر یہ تو پھر انا کی اور میں کی سیاست ہو گئی نا. یہ نعرہ نہیں لگ سکتا پاکستان میں کہ عمران خان نہیں تو پاکستان نہیں. کوئی بھی ایک شخص یا کوئی بھی ایک جماعت پاکستان کی بقایا سالمیت سے بڑھ کے نہیں ہے. یہ ان کو سمجھنا چاہیے. جس دن یہ سمجھ جائیں گے یہ سدھر جائیں گے. اچھا بارش صاحب، ابھی جو شرمیلا بات کر رہی تھیں کہ ان کی دور حکومت میں ہوتا تھا جو کوئی حکومت کے خلاف کوئی بات کرے، جو آئینہ دکھائے اس کو اندر کر دو، تو اسی طرح کی کچھ چینجز آپ بھی جو ہے وہ لے کے آئے ہیں. جو پیکا کا بل جو آ رہا ہے جس میں امینڈمنٹس جو آئی ہیں، اس پہ بھی بہت شور مچ رہا ہے کہ یہ بھی سب جو ہے یہ فیک نیوز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے نہیں، یہ اپوزیشن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، بیکاز دے ہیو اے ویری وائبرنٹ سوشل میڈیا پریزنس، یہ اس کے لیے ہے. اور اس میں سب سے بڑی چیز جو آتی ہے وہ یہ آتی ہے، جو سوال بھی پوچھا جاتا ہے کہ اگر کوئی جلدی نہیں تھی یا کسی ایک سٹیک ہولڈر کو یا کسی کو جو ہے وہ آپ نے کسی کی زبان بندی نہیں کرنی تھی، تو مسودہ جو ہے وہ سٹیک ہولڈر سے پی ایف یو جے سے کیوں شیئر نہیں کیا گیا جب ان سے کمٹ میں کیا تھا؟ ڈاکٹر صاحب، ان کو پارلیمنٹ میں پیش کرنے سے پہلے میں آپ کی بات بتاؤں کہ یہ جو بل ہے یہ ان جرنلسٹ کے لیے نہیں ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو موبائل اٹھا کر جھوٹے جرنلسٹ بن جاتے ہیں، لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں، اپنی من پسند خبریں اپنے مفاد کے لیے گھڑتے ہیں، لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں، اپنے فائدے لیتے ہیں اور جھوٹی پروپیگنڈا کرتے ہیں. یہ ان کے لیے اسپیشلی بل تو گیا. سارے جرنلسٹ جو ہیں ان کے سوشل میڈیا چینلز ہیں نا، کچھ اس سائڈ پہ کچھ اس سائڈ پہ. اس میں آپ کا بہت بڑا ایک میکنزم ہے، وہ ہے ٹی وی چینلز کا. یہ بل ٹی وی چینلز کو، ان کے مالکان کو، ان کو جو ایز جرنلسٹ اپنے پلیٹ فارم سے کام کر رہے ہیں ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے. کوئی جرنلسٹ، کوئی بندہ اپنا موبائل اٹھائے اور شام کو جرنلسٹ بن جاتا تھا، جس مرضی کو گالی دے دے. اچھا دوسرا قطع کلامی دیکھیں، یہ صرف موبائل اٹھا کے کوئی جرنلسٹ بننے کی بات نہیں ہے. آج کل جتنے ہمارے جرنلسٹ ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، مجھے بات بتائیں سب کے کہ سوشل میڈیا چینلز ہیں. ایک ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں کہ آپ سما پہ، ہم پہ، کسی بھی چینل پہ غلط بات کرتے ہیں، دیر رولز اور آپ کو ابائڈ کرنا پڑتا ہے اور آپ یو کین بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل. مجھے بتائیں کہ جو موبائل اٹھا کر کسی کو گالی دے، جو برا بھلا کہے، اپنے چینل پہ یوٹیوب پہ اپلوڈ کر کے، اس کے خلاف آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کون سے رولز کیا کرتے ہیں؟ مطلب وہ کسی کی دھجیاں اڑا دے، آپ ڈیفیمیشن کی چیز کے اوپر بھی نہیں کر سکتے، آپ اس سے پوچھ بھی نہیں سکتے. میں بالکل اکاؤنٹیبلٹی کے خلاف نہیں ہوں. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں اس پہ جو جتنا فٹ پرنٹ سارا آتا ہے، جو سوشل میڈیا پروٹیکشن ریگولیشن اتھارٹی ہے، اس میں چیئر پرسن اور جو ممبرز ہیں اس میں 5 ممبرز جو ہیں وہ حکومت کی طرف سے ہوں گے. اس کے بعد جو اس وقت یہ آتی ہے سوشل میڈیا کمپلائنٹ کاؤنسل ہے، جو ٹریبیونلز ہیں، اس میں بھی ساری گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو گورن کر رہی ہے. 3 سال کے لیے ممبرز کو لگایا جائے گا، اس کے بعد ایکسٹینشن بھی ہوگی. جب سب کچھ گورنمنٹ اتنی بری طریقے سے کنٹرول کر رہی ہے تو وہ کیسے آپ ان سے جو ہے وہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہاں پہ بائسنس نہ ہو؟ ڈاکٹر صاحب، جب آپ کوئی بھی اپائنٹمنٹ ہوتی ہے جس کو آپ گورنمنٹ کہنی ہے، وہ نیب ہو، وہ آرمی کی ہو، کہیں اور ہو،
تو وہ گورنمنٹ ہی اپوائنٹ کرتی ہے. گورنمنٹ ان کو اپوائنٹ کرے گی لیکن گورنمنٹ ان کو سپون فیڈ نہیں کرتی. وہ ایف آئی اے ہو یا کوئی اور ادارہ ہو. سر کیا اس ملک میں نیب چیئرمین پہ الزام نہیں لگے؟ کیا اس ملک میں جو الیکشن کمیشن کا جو ای سی پی ایس پہ الزام نہیں لگے؟ سب باتیں ٹھیک ہے لیکن مجھے بتائیں کہ پھر چھوڑ دیں ان کو جو کیمرہ اٹھا کر گالی اسٹیک ہولڈرز کو کیوں نہیں لے رہے؟ اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا آپ نے. عطا صاحب کی بالکل لیا. عطا صاحب کی آپ نے ویڈیو بھی دیکھی اس دن. انہوں نے خود کہا کہ میں نہیں لے جا سکا, وہ اس طرح کرنا چاہیے تھا مجھے. ان کو جا کر ان سے ملاقات کی. ان میں ان کے پی ایف یو جی کے کافی, کیونکہ آئی واز این ان آفیشیل میٹنگ, تو کوئی بات بھی کی, چیزوں کو بھی کہا, لے کے گئے اور ہم نے جی نہیں ان کو بتایا, سارے پوائنٹس دکھائے, ان کے ہاتھ پیش ہونے سے پہلے ان کے ہاتھ میں مسودہ بھی دیا, ان کو دیا کہ یہ ایک چیز ہے جس کو ہمیں کر لینا چاہیے تھا. ان کو چیزیں بھی دی. دیکھیں اس کو اب ٹیکنیکلی تو ایک بہتر طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا تھا, اور ابھی بھی ہماری کوشش ہے کہ ہم نے کوئی پریشر نہیں تھا, بیکاز اٹ واز انیشیٹڈ بائی دا انٹیریئر منسٹری اور ان کی طرف سے انیشیٹ ہوا تھا. لیکن ہماری ابھی بھی ہے یہی کوشش ہے کہ سینٹ میں پاس ہونے سے پہلے ان کے ساتھ بیٹھ کر چیزوں کو حل کر لیں, بیکاز یہ بل ان کے لیے بھی ٹھیک ہے, ان کے لیے بھی اچھا ہے, ان کے مالکان ٹی وی چینلز کے لیے بھی ہے, جو آپ جیسے اینکرز ہیں جو بیٹھ کر اپنی رائٹس جرنلزم کرتے ہیں, ویئر دے نو ویئر ٹو ڈرا دا لائن, ان کو یہ ایکٹ پروٹیکٹ کرتا ہے. اور جو بلیک میلرز ہیں, موبائل اٹھا کر شام کو 6 سے 7 کوئی بن جاتا ہے, اینکر بن جاتا ہے جس کا نہ جرنلزم سے کوئی تعلق ہے نہ میڈیا سے کوئی تعلق ہے. آپ کو بتاؤں پیکا میں نے ایک اگر کہیں کسی سٹور میں کوئی چیز غلط بک رہی ہے جو حلال نہیں ہے, اس پہ اگر کسی نے ویڈیو بنا دی ہے, تو میں نے ان بچوں کو پیکا میں جو ہے وہ رلتے ہوئے بھی دیکھا ہے. وہ صرف اس لیے بیکاز آپ جا کے یو گریس سم ونز پام اور آپ کہتے ہیں کہ یہ میرے سٹور کے خلاف بات کی تھی. یہ ڈس انفارمیشن ہے, جبکہ سب انفارمیشن آپ کے سامنے ہے. تو میں نے بلیک میلنگ اور اس لا کو غلط استعمال ہوتے ہوئے دیکھا ہے. پیکا بہت غلط بھی استعمال ہوتا رہا ہے. سو اس کے بھی سدباب, اس کا صرف سدباب یہی ہے کہ ایک تو یہ جتنا حکومت کا فٹ پرنٹ ہے, بیکاز اس میں دیکھیں نا آپ جو یہ سوشل میڈیا پروٹیکشن اتھارٹی ہے, چیئر پرسن پلس 8 ممبرز, سیکرٹری انٹیریئر, چیئرمین پیمرا, چیئرمین پی ٹی اے, ایکس اوفیشو ممبرز, ٹھیک ہے, یہ سارا اس میں گورنمنٹ کا فٹ پرنٹ لگتا ہے. ساری گورنمنٹ چوز کرے گی, 3 ایئرس کے لیے لگائے گی. اس کے بعد جو بھی اگر کوئی اس میں کوئی ڈیسیجن میکنگ بھی ہے, جہاں کوئی آپ کی پرابلم آتی ہے, جہاں کو تو گورنمنٹ کا اوپینین جو ہے وہ اوور رائڈ کرے گا. دیکھیے ڈاکٹر صاحب, آپ کے روز مجھے بات بتائیں, سارے رولز ابھی بھی ایگزسٹ کرتے ہیں پیمرا کے تھرو, جو اور چیزیں ہیں, آپ کی دھجیاں نہیں اڑاتے شام کو چینل میں گورنمنٹ کی, کیا برا بھلا نہیں کہتے؟ مجھے بتائیں ڈاکٹر صاحب, نوٹسز آتے ہیں, اس کے کبھی نوٹسز آتے ہیں, اگر جو غلط بات کریں اس کے اوپر نوٹس آتے ہیں, ورنہ بیٹھ کر آپ کی کرٹیسزم ہو رہی ہوتی ہے اور دھجیاں اڑا رہے ہوتے ہیں. یہ میں نے جس طرح کہا کہ یہ لا کا جو اسپرٹ ہے, with this I can assure you it is not to blackmail journalists, it is not to blackmail channels. It is to blackmail the opposition? No, why opposition? It is for those people who pick up a camera اور وہ blackmailing tool استعمال کرتے ہیں. ہاں unfortunate ہے کہ اس ملک میں rules اور regulations غلط استعمال ہوئے ہیں, and I would wish and I would hope کہ they not used like that. اور ان کے اوپر کوئی سختی ہم انشاءاللہ نہیں, اس پہ we will make sure کہ it is not for them, but it is for those people جو کیمرہ اٹھا کے شام کو جرنلسٹ بن جاتے ہیں اور کسی کو ڈاکو, کسی کو چور, کسی کو غدار, کسی کو قاتل کہتے ہیں, تو ان کا اکاؤنٹیبلٹی ہو سکتی ہے, ان کو روکا جا سکے. رانا صاحب, میرا خیال ہے ماضی میں جو بھی حکومت آتی ہے نا, سب سے پہلے کہتی ہے کہ میڈیا کو بھی کنٹرول کریں, سوشل میڈیا کو بھی اب کنٹرول کریں. اسی طرح آپ نے میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنانے کی کوشش کی تھی. اس وقت پی ایم ایل این جو ہے واز آن دی ادر سائڈ آف دا ڈیوائڈ. پی ایم ایل این کہتی تھی کہ یہ گیگ کرنے کے لیے. آج obviously آپ اس سائڈ پہ ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ یہ ایوری ون کین سی کہ یہ کس کے لیے جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے, کس کو دیوار سے لگانے کے لیے بنایا جا رہا ہے. جی بالکل. دیکھیں, پہلا تو میرا سوال یہ ہے, بہتر تو یہ ہے کہ اگر ہم فیک حکومت کے خلاف بھی اگر کوئی قانون سازی ہو جائے تو وہ بھی بہتر ہے, اور یہ جو فیک جو پرومسز ہیں اس کے خلاف بھی اگر کوئی قانون سازی ہو تو وہ بہتر ہے. دیکھیں اب یہ بڑا ٹرکی ہے. پہ بھی لاگو ہوتی ہے سر, ماضی کی حکومتوں پہ بھی, سر یہ ماضی کی حکومتوں پہ بھی لاگو ہوگا, ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ اس کا آئے گا. بالکل, میرے خیال میں اگر وہ اس پہ اب چلے گیا تو میرا خیال ہے کہ جو پاکستان میں اگر جہاں سے جس طرح وہ پارٹیاں بنی ہیں, 2012 کی سپریم کورٹ کی ججمنٹ اگر آپ پڑھ لیں افتخار چودھری والی بھی, تو یہ جو اصغر خان کیس تھا, تو اس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کس طرح جماعتیں بنائی گئی اور کیا ہے. بٹ کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک, دیکھیں فیک نیوز کو آج آپ دیکھ لیں, جتنے جرنلسٹ سینئر جرنلسٹ ہیں, اور وہ ان میں سے کوئی پرو پی ٹی آئی نہیں ہے, ان کی ہمیں سب کو انکلینیشن پتہ ہے, وہ سارے آج یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل غلط ہے. میں نام نہیں لیتا, آپ کے پروگرام میں آپ کو سب کو پتہ ہے کہ بڑے بڑے صحافی جو ہیں, پرانے صحافی ہیں, اور جو بائی دا وے جن کا پی ٹی آئی سے ماشاءاللہ, جی سوری میں نے کہا جی واک آؤٹ کیا صحافیوں نے,
نہیں میں تو کہوں جو پاکستان کی جو سینئر ترین جرنلسٹ ہیں انہوں نے بھی اس معاملے پہ کہا کہ یہ بالکل غلط قانون ہے. دیکھیں فیک نیوز کی آپ کیسے فیک نیوز کی آپ اس کو ڈیفائن کریں گے؟ فیک نیوز کیا ہے؟ دیکھیں پاکستان میں آلریڈی ڈیفیمیشن لاز ہیں, وہ تو امپلیمنٹ ہو نہیں رہے. یہاں پہ آ کے لوگوں نے بڑے بڑے ٹی وی پروگراموں میں ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے جس طرح کی کریکٹر اسیسینیشن کی, جس طرح کی باتیں کی, تو وہ فیک نیوز کے زمرے میں نہیں آئے گا, وہ نہیں آئے گا ڈیفیمیشن کے. دیکھیں یہ فیک نیوز ہے, یہ ہم بالکل ایک پنڈورا باکس کھول دیں گے. میری رائے یہ ہے, میں بالکل اس چیز کا حامی ہوں کہ ہمیں بالکل ایک ذمہ دارانہ صحافت ہونی چاہیے, کسی پہ غلط الزام تراشی نہیں ہونی چاہیے. میں بالکل اس چیز کو سپورٹ کرتا ہوں. لیکن جب آپ یہ تلوار لٹکا دیں گے, کیونکہ یہ تو بڑا سبجیکٹو ہو جائے گا. دیکھیں اگر حکومت کہتی ہے کہ جی ہم پاکستان کو ترقی کی راہ پہ گامزن کر رہے ہیں اور ایکچولی فیکچوئل کوئی چیز اور ہو, تو میں تو کہوں گا یہ بھی فیک نیوز ہے, یہ بھی آپ لوگوں کو مس لیڈ کر رہے ہیں. اس میں اس کی ڈیفینیشن کس نے, وہ تو حکومت نے کیونکہ ڈیفائن کرنا ہے, تو وہ تو ہر چیز میں جو ہے اس کو اطلاق کیا جا سکتا ہے. اگر ہم اس چیز کو کہیں گے یہ گورنمنٹ فیک گورنمنٹ ہے, یہ کہیں گے یہ فیک نیوز ہے, فرض کریں تو ہم کہیں گے آپ فارم 45 کھلوا لیں, تو پھر یہ کہیں گے نہیں, یہ دیکھیں گے یہ تو جمہوریت کے خلاف. شرمیلا صاحبہ ماضی میں جی پیپلز پارٹی ہیز آلویز بین اے اسٹرانگ پروپوننٹ آف فریڈم آف پریس. اس میں آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس کا بھی اطلاق جیسے ATC کا ہوتا تھا, ہر چیز میں 87 ATA لگا دیا جاتا تھا, یا نیب کا جس طرح جو استعمال ہوا ہے, مجھے تو لگتا ہے یہ بھی اسی طرح جو ہے وہ استعمال ہوگا آنے والے دنوں میں, اور کوئی پتہ نہیں آج PTI رو رہی ہے, کل آپ لوگ جو ہیں وہ رو رہے ہوں. دیکھیں ماریا, کسی بھی قانون کے اندر یہ خدشہ ضرور ہوتا ہے کہ اس کو مس یوز کیا جا سکتا ہے اگر آپ کرنا چاہیں تو, اور there could be a possibility کہ اس کو مس یوز کیا جائے, لیکن وہ انشور کرنا پڑے گا حکومت وقت کو کہ یہ مس یوز نہ ہو. The other thing is کہ I feel کہ, اور ہماری جماعت بھی یہ فیل کرتی ہے کہ اگر اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ اور میڈیا آرگنائزیشنز کے ساتھ بیٹھ کے اس کے اوپر ڈیلیبریشنز ہو جاتی اور ایک کنسنسس کے ساتھ قانون سازی ہوتی تو یہ بہتر ہوتا. اس وقت تو تمام آرگنائزیشن میڈیا آؤٹلیٹ جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں. اب بات یہ ہے کہ اس میں کچھ چیزیں تھیں جو پیپلز پارٹی کی مشاورت کے بعد, اور جب وہ کمیٹی کے اندر گئیں تو ہم نے کچھ اس کے اندر امینڈمنٹس کی. اس میں تو سزا 10 سال تک کی رکھی گئی تھی, پیپلز پارٹی نے اسے کم کرا کے اپ ٹو 3 ایئرز کرایا ہے. ایسی چند ایک چیزیں ہیں جہاں پر پیپلز پارٹی نے اپنا ایک ہمیشہ جمہوری کردار ادا کیا ہے. لیکن اگین آل سیڈ اینڈ ڈن, یہ آپ کا جو خدشہ ہے یہ بالکل بجا ہے. اٹ کین بی مس یوز بٹ اٹ شوڈ ناٹ بی. بٹ اگین آئی فیل کہ کوئی بھی قانون جو انسان کا بنایا ہوا ہے وہ حرف آخر نہیں ہوتا. دیر از آلویز روم فار امپروومنٹس. اگر کوئی ایسا always room for improvement. اور سینٹ میں جانے سے پہلے وی ہوپ کہ یہ جو خدشات ہیں اور جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آن بورڈ لے لیا جائے. انفارچونیٹلی آئی ہیو ٹو کلوز دا پروگرام. شرمیلا فاروقی صاحب بہت شکریہ آپ کا, عاطف صاحب آپ کا, اور بیر صاحب آپ کا بہت شکریہ فار میکنگ ٹائم فار دس پروگرام. ویل سی یو ٹمارو. گڈ نائٹ حافظ. درست ہر وقت بر وقت.